ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 31 سپٹمبر 2024 کو منڈے کے دن ہم قرآن کلاس نمبر 118 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 44 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ اب یہ جو آیت آنے جا رہی ہے یہ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ قل اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار۔ تو ان کی جو آپس میں گفتگو ہوگی تو قرآن حکیم میں مختلف انداز میں آئی ہے۔ ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے اور اسی میں اصحاب الاعراف کا ذکر بھی آیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن جو چیز سپورٹیو ہے حدیث سے المستدرک حاکم میں موجود ہے کہ اعراف پہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، یعنی بریک اوور پوائنٹ پہ ہے۔ ان کے لیے جنت کا حکم ہے نا، جہنم کا تو وہ درمیان میں ایک مقام پہ تھوڑی دیر کے لیے روکے جائیں گے۔ اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں داخل جنت فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ جو ایک ٹرانزیکشن پیریڈ ہے اس میں جو ان کی گفتگو ہے اہل جنت کے ساتھ اہل جہنم کے ساتھ، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس حال میں کہ وہ خود بھی اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور جنت کے وہ طلبگار ہے۔ اللہ کے حضور اللہ کا نام لے کے شروع کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور ندا دیں گے اہل جنت دوزخیوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، تو کہ بے شک ہم نے تو پا لیا ہے سچا اس وعدے کو ہمارے رب نے کیا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ کہ دنیا میں اگر زندگی پیغمبروں کی اطاعت پہ گزاریں گے، کتابوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کی رحمت کا مقام جنت ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم جعلنا منہم آمین۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پا لیا ہے جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ یعنی رب تو سب کا ایک ہے۔ وعدہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جو دنیا میں پیغمبر کی نافرمانی کریں گے تو ہمیشہ کی ناکامیابی ان کا مقدر ہوگی۔
تو اہل جنت خوشی محسوس کریں گے یہ بات بتاتے ہوئے اہل جہنم کو کہ دیکھو ہم تو جنت میں پہنچ گئے، تم دنیا میں ہمیں بڑا ٹونٹ کیا کرتے تھے نا، آج دیکھو اللہ نے ہمیں جنت دے دی ہے، اور تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا، اب ظاہر ہے دنیا میں ہم کسی کو یہ بات کر دے کہ تیرے رب نے جو تیرے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا تو پورا ہو جائے گا تیرے ساتھ، تو یہ تو برا مانے گا کوئی، لیکن آخرت میں جب یہ بات ہو رہی ہے تو جو اہل جہنم ہے ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اب تو فیصلہ ہو چکا، نافرمان اپنے انجام کو پہنچ چکے، وہ کہیں گے قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نا، ورنہ تو وہاں پہ بھی کوئی تکویل کر لیتے وہ کہ شاید ابھی کوئی اور ہمارے لیے حق کی بات ہو، فَأَذَّنُوا بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ان کی گفتگو کے دوران پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اللہ کی طرف سے فرشتہ کہ لعنت ہو ظالموں پر۔ ویسے تو ظلم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو اپنی اصلی مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پہ رکھنا، اس لیے آپ دیکھیں شرک کو بھی کہا گیا ہے ظلم عظیم، ان شرک لا ظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس میں آپ اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا کر بندوں کے لیول پہ لے آتے ہیں، یا بندوں کو بڑھا کر اللہ کے لیول پر لے جاتے ہیں۔ ہر گناہ ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، وہ بھی ظلم ہے۔ تو جو گنہگار ہے چاہے وہ اہل ایمان میں سے ہو چاہے وہ اہل کفر میں سے ہو، وہ ظالم ہے، ان پر لعنت کی جائے گی۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، ہمیشہ کے لیے دور، تو کافر ہی ہوں گے، کچھ ایسا کے لیے ہوں گے۔ اہل ایمان پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشش والا کوئی معاملہ فرما دے گا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں روکا تھا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَاجًا، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کیا کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت کے بارے میں وہ انکار کرنے والے تعویل خاص کے اعتبار سے، تو وہ کافر مراد ہے جو آخرت کے ہونے کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن تعویل عام میں وہ شخص بھی کافر ہے کہ جو آخرت کو مانتا تو ہو لیکن زندگی اس طرح کی گزار رہا ہو گیا کہ یہ کہ کل کس نے دیکھا ہے، یہ ٹھیک ہے دنیا بھی ہماری مرضی کی، آخرت بھی ہماری مرضی کی۔ تو بعض لوگ اپنے عمل سے بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ مجھے بتا دیں جو لوگ یہ تکیہ کلام کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر بندے کو موت آنی ہے، اور زندگی بدماشوں کی طرح گزار رہے ہو، یہ آپ دیکھیں ڈانس جو ہوتے ہیں مختلف شہروں کے، جب یہ آپس میں لڑتے ہیں، کسی پہ فائرنگ ہوئی، وہ بالکل موت کے دہانے پہ پہنچا، پھر خون کی بولتے لگی، پھر ریکور ہو گیا، اینڈ پہ وہ وی لا بناتا ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں۔ بھائی اس کے بعد تو یہ ہوتا کہ تو بدماشی چھوڑ دیتا، تو وہ صرف اپنے مخالفین کو سنانے کے لیے، گویا وہ آخرت کو تو مانے ہوئے ہے لیکن عملاً وہ کفر کر رہے ہیں، عقیدے میں مانے ہوئے ہیں لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں گویا کہ آخرت قائم ہی نہیں ہونی، یا ہونی ہے تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ وبینہما حجاب، اور انہیں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجلون یعرفون کلا بسیماہم، اور پھر ایک مقام عرف ہے جس پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامات سے، یعنی اہل جنت کو اہل جہنم کو، اس میں مختلف اقوال ہے لیکن میں وہ ڈومینیٹ بات لے رہا ہوں جو المستدرک الحاکم میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نیکیوں کا پلڑا اور برائیوں کا پلڑا برابر ہو جائے گا،
اور ابھی وہ منتظر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہوں نے جہنم میں نہ پھینکا جائے، کیونکہ ان کے برائیوں کے وزن جو ہے وہ نیکیوں پہ حاوی نہیں ہوئے، اور اللہ کا رول ہے یہ ہے کہ جب تک نیک اعمال برائیوں پر سبقت نہ لے جائے جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ رعایتی نمبر کسی کو دے دے، وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو تھوڑے عرصے کے لیے ان کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے اگر کوئی بریک ایونٹ پوائنٹ پہ بھی رک جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں نہ بھی جائے، تب بھی اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو وہ اہل جنت کو بھی پہچانتے ہو گے، اہل جہنم کو بھی۔ ان کی نشانیوں سے مراد یہ کہ اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو، یعنی ایسے زمانے کے لوگ جن میں لوگوں نے ایمان والوں کو بھی دیکھا، باغیوں کو بھی دیکھا، اور انہی میں کوئی کنارے پہ چلنے والے لوگ تھے، وہ تو بریک ایون پوائنٹ پہ پہنچ گئے، لیکن وہ دنیا میں جو لوگوں نے ایفرٹ پٹ کی ہے وہ ان کو بھی چہرے سے پہچانتے ہو گے کہ ہاں یہ تو جنت میں پہنچ گیا، نظر آ رہا تھا۔ جتنے یہ پیشن کے ساتھ اللہ کے لیے یہ کمیٹڈ تھے، جنت میں پہنچ گئے، اور جو دنیا میں سرکش تھے ان کے زمانے میں ان کو بھی پہچانتے ہو گئے۔ اب ان کی ذرا گفتگو سنیں اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی وہ فلم دنیا میں چلا دی۔ اب بھی کوئی عبرت حاصل نہ کرے، پیپر آؤٹ ہونا چاہیے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا 60 سال کے بدلے میں 60 سال کی جہنم ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اس پہ کئی دفعہ بولا ہے کہ توحید کتنی بڑی چیز ہے، کہ دنیا میں اگر انسان کو کسی کی بات پہ دھوکہ نہیں لگنا چاہیے تو تھا نا، تو وہ اللہ کی ذات تھی، لیکن کسی میں اگر کوئی شخص دھوکے میں مبتلا ہو گیا تو واقعی وہ اس قابل ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکا جائے۔ باقی اللہ کا معاملہ اور اس کے بندے کا معاملہ الگ ہے، لیکن یہ جرم خود اتنی بڑی انٹینسٹی رکھتا ہے، جبکہ اس کے بعد کتابیں بھی آ گئی، پیغمبر بھی آ گئے، کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا کہ کوئی شخص حق سے اناد کر دے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان سلام علیکم، اور وہ مقام اعراف والے لوگ جنتیوں کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر، لم یدخلوہا، حالانکہ وہ خود بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوتے، وہم یطمعون، لیکن دل میں لالچ ہوگی کہ ہم بھی یہاں پہ پہنچ جائیں گے، تو لائن سیدھی کر رہے ہوں گے۔ السلام علیکم، اہل جنت کے ساتھ خود بھی ابھی نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خود داخل نہیں ہوئے، لیکن دل میں تمنا رکھتے ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور وہ جب اپنی نگاہیں پھیر کے دیکھیں گے جہنمیوں کی طرف، اچھا جنتیوں کی طرف تو بڑے اعتماد کے ساتھ اور جنامیوں کی طرف، اس جہنمیوں کی طرف اس اعتماد کے ساتھ نئی نگاہیں پھیر کے نہیں دل کرتا دیکھنے کو، بھی انسان کسی جانور کو بھی جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جب ان کی طرف وہ دیکھیں گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وہ کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ فنادى اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے اعراف والے، رجالیں یعرفونہم بسیماہم، ان مردوں کو جن کو وہ پہچانتے ہوگے۔ قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور ان سے کہیں گے کہ نہ فائدہ پہنچایا تمہارے جٹوں نے تمہیں، جو دنیا میں تم جمع کیا کرتے تھے مال کی شکل میں، یا تمہاری مین پاور نے، اور نہ اس تکبر نے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آج کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو کافر یہ بھی کہتے تھے نا نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو، یا جو لوگ اس طرف اٹریکٹ ہونے والے لوگ ہوتے تھے،
ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. وہ تو آپ پچھلی دفعہ سن چکے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے. تو اللہ کہے گا سب کے لیے دگنا عذاب ہے. تو دوزخیوں سے اصحاب اعراف کہیں گے, ان کی علامہ سے پہچانتے ہوئے ہوئیں گے انہیں, یعنی جہنمی تو وہ ہوں گے پہچان یہ رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تھے جن کی اکڑ دیکھی بھی تھی. ہم نے دنیا میں ان کے جٹھے دیکھے ہوئے تھے, جن کی غرور اور تکبر دیکھا ہوا تھا, لیکن پھر بھی یہ جہنم میں پہنچ گئے. تو تمہارے کوئی کام آئی وہ چیز؟ آہا اولئک الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ. کیا یہی وہ جنتی ہے نا جن کے بارے میں تم دنیا میں کہا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ دنیا میں تم اہل ایمان کو حقیر جانا کرتے تھے. دیکھ لو آج وہ تو جنت میں ہے, تم کدھر چل رہے ہو؟ اچھا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی ہے ان کے اوپر جو مسلط ہوا ہے اہل جہنم کے اوپر. ایک تو وہ آگ میں جل رہے ہیں, اور دوسرا یہ گفتگو بھی انہیں سننے پڑ رہی ہے. ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. ان کو تو حکم دے دیا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں, نہ تمہیں وہاں پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. اللہم انی نسألوک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران بھی جب کبھی جنت کی آیت آتی تو جنت کا سوال کرتے, جب کبھی جہنم کی آیت آتی تو پھر جہنم کی اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ, اور آواز دیں گے دوزخی. اب دوزخیوں کی بولنے کی بھی باری آئے گی نا. ابھی تک تو جنتی بول رہے تھے, اصحاب اعراف بول رہے تھے, اب باری آ گئی ہے جہنمیوں کی. لیکن بیچاروں نے کیا بولنا ہے, ان کا انجام نظر آ چکا ہے. اب سوائے چیخ اور پکار کے, بھیک مانگنے کے, منتیں کرنے کے, سفارش دلوانے کے کچھ بھی نہیں ہونا, اور اس کا بھی رزلٹ کچھ بھی نہیں. تو وہ اصحاب الجنہ سے ریکویسٹ کریں گے ان افیو علینا من الماء, جو جنتی پانی تمہیں اللہ نے دیا ہے تھوڑا سا ہمارے طرف بھی بھیج دو. او مما رزقکم اللہ, یا وہ رزق جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. ظاہر ہے کہ جہنم میں ہر طرح کا عذاب ہے. ایک تو جہنم کی آگ ہے کالی روشنی والی آگ نہیں ہے, اس سے بڑھ کر پیاس, اس سے بڑھ کر بھوک. اس حال میں وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ دو اس میں سے. اب جنتیوں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے, وہ اگر دینا بھی چاہے تو وہ پہنچتے ہوئے کچھ کا اور ہی چیز بن جائے گی. تو قرآن میں آیا ہے کہ خون اور زخموں کو دھون اور پیپ پلائی جائے گی. کئی جگہ آیا ہے کہ ایسا گرم پانی کے منہ کے قریب لے کے جائیں گے تو کھال جھڑ جائے گی, نیچے گر جائے گی. اور کھانے کو زقوم کا درخت دیا جائے گا جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے. یہ تو ساری تفصیلات قرآن میں آئی ہے. اللہم اجرنا من النار. آمین. تو پھر وہ اہل جنت کہیں گے قالوا ان اللہ رماہما آل الکافرین. یہ دونوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام کر دی, نہ تو پانی ملے گا اور نہ تو رزق. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا تھا, یعنی نان سیریس ایٹیٹیوڈ, کیجول ایٹیٹیوڈ. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور انہوں نے فریب میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی میں. اس میں تو معذرت کے ساتھ دیندار لوگ بھی مبتلا ہے. بے دینوں کو تو چھوڑ دے, اور ان کے چانسز اس لیے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات چیزیں کنکلوڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جنت بعض اوقات چیزیں
کہ اب ہمارا مقدر ہے، ہماری توحید ٹھیک ہو گئی ہے، داڑھی ہم نے رکھ لی ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے۔ لیکن کہیں نہ کہیں پھر ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کے وجہ سے وہ معاملات ان سے اوور لک ہو جاتے ہیں۔ کسی جگہ تو بہت احتیاط کر رہے ہیں اور کسی جگہ وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے۔ فَالْيَوْمَ أَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، تو آج انہیں بھی بھلا دیا جائے گا جیسا کہ انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ یہ تو ہے لفظی ترجمہ، لیکن چونکہ اب عربی زبان اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے، اگر ہم یہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں نا بھلانے والا، تو یہ خطرناک نہیں، خطرے ناک ہے۔ کیوں؟ اللہ تو بھول سکتا ہی نہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جب اس کا ترجمہ کیا، انہوں نے ترجمہ کیا اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا۔ پھر کرم شاہ کا ترجمہ ہے کہ انہیں فراموش کر دیا جائے گا، جیسے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا دنیا میں اللہ کی ملاقات کو، یعنی ان کے لیے لفظ بھولنا ہی استعمال کیا ہے۔ اللہ کے کانٹیکس میں لفظ استعمال کیا ہے فراموش، یعنی اللہ بھولا نہیں ہے بلکہ ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دینا ہے۔ گویا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو بھلا دیتا ہے نا، اب اللہ کے طرف سے یہ بھولنے کی صفت تو نہیں رکھی جا سکتی، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا، جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کیا تھا، بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیت کو انکار کیا کرتے تھے، اس پہ حجت بازی کیا کرتے تھے، حق بات سے اناد کیا کرتے تھے۔ وَلْقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً، اور بے شک لے آئے ہیں ہم ان کے پاس ایک کتاب جس نے واضح کر دیا ہے اپنے علم سے اس حال میں کہ وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے جو بات ماننا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہے، یہ کتاب ان کے لیے رحمت ہے۔ مجھے لگا کتاب سے مراد نامہ اعمال کی کتاب ہے، لیکن جب یہ آیت مکمل ہوئی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس سے مراد قیامت کے دن نامہ اعمال کی کتاب کا ذکر یہاں پہ نہیں ہو رہا، وہ دوسری جگہوں پہ موجود ہے۔ یہاں مراد آخرت کا نقشہ کھینچ کے دنیا کے کافروں کو اور فاسقوں کو بتانا ہے کہ ہم جو یہ کتاب لے آئے ہیں، یعنی قرآن، اپنے علم کے ذریعے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ جو ایمان لانا چاہے اس کے ذریعے وہ آخرت کی ناکامیوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہم ثبتنا علی القرآن، آمین۔ هل ينظرون الا تأویلا، کیا یہ لوگ اس چیز کے منتظر ہے کہ یہ تعویل پوری ہو جائے؟ قرآن میں جو دھمکیاں دی ہے، کیا یہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ یعنی اللہ کا حکم عذاب آئے گا، ظاہر ہے مکی صورت ہے، اور اس میں بھی اینڈ میں ایمان نہیں لا رہے، 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ کیا جو اگلے انبیاء پہ عذاب آئے تھے اس امت پہ بھی آئیں؟ تو یہ ایمان لے کے آئیں گے اہل مکہ۔ یوما یاتیتا اویلوہ، جس دن وہ یہ تعریل دیکھ لیں گے یہ دھمکی کا انجام۔ یقول الذین نسوا من قبل، تو جو بھلائے ہوئے لوگ تھے نا اس سے پہلے، جو غافل تھے اللہ سے، وہ کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک ہمارے پاس رب کے رسول آئے تھے حق کے ساتھ۔ فہل لنا من شفعاء یشفعوا لنا، تو آج کوئی ہماری سفارش نہیں، جو سفارشی نہیں جو ہمارے لیے کوئی سفارش کر دے۔ او نردو، یا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو پھر ہم وہ اعمال نہ کرے جو اب ہمیں دنیا میں کرتے تھے، اس سے ہٹ کے ہم عمل کریں جو ہم پہلے کرتے رہے، یعنی نیک عمل اختیار کرنا۔ لیکن سب سے بڑی ڈینجر نفس یہ ہے کہ
آخرت میں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ آپ کو ایک چانس ہے، ادھر دنیا میں جیسے ہوتا ہے آخرت کے معاملے میں یہ نہیں ہوتا۔ قد خسیروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان کے ہاتھوں سے گم ہو گیا ہے وہ افطارہ بندہ کرتے تھے۔ افطارہ کیا باندھا کرتے تھے دنیا میں کہ بت بچا لیں گے ہمیں، بزرگ بچا لیں گے ہمیں، جو کچھ بھی ہے تیری محبوب کی امت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ یہ وہ سارے لیم ایکسکیوز جو آؤٹ آف کانٹیکس اپنے دل کے سہارے کے لیے رکھے ہوئے تھے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ہر وہ افطارہ ان سے جاتا رہے گا جو دنیا میں انہوں نے جھوٹے عقائد بنائے ہوئے تھے۔ یہاں پہ یہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے کچھ عقیدے کلیئر کیے امت کو جو آج میں نے ڈسکس کیا۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ اور یہ مضمون قرآن میں اسی طریقے سے مختلف جگہوں پہ آئے گا۔ سورہ طہ میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ بریکٹ میں میں ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے نا۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ رحمان اپنے عرش پر بیٹھا ہے، مستوی ہوا جیسے کہ اس کے شان کے لائق، لیکن پھر قرآن میں کئی جگہ یہ بھی آئی بات، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ کا ہی چہرہ پاؤ گے۔ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم 5 نہیں ہوتے تو چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ سورۃ الواقعہ میں تو یہاں تک کہ آیا ہے کہ جب میت پہ نزا کا عالم ہوتا ہے تو ہم تم سے زیادہ میت کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ تو ان تمام آیت کے بارے میں اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، لہٰذا کوئی ایسا مثال بیان نہیں کی جا سکتی جس سے اس بات کو سمجھایا جا سکے۔ لہٰذا اس عقیدے کی تفصیلات اللہ کے ثبوت اجمالاً ہم عقیدہ رکھتے ہیں یہ متشابہ احاد میں سے ہے کیونکہ ہمارا ذہن اٹھا ہی نہیں سکتا ان چیزوں کو۔ لہٰذا اس تفصیل میں نہ جہمیہ کی طرف جانا چاہیے نہ مجسمہ کی طرف۔ یشی لیلا نہار، وہ تھاکتا ہے رات سے دن کو، یطلبوہ حثیثا، اس حال میں کہ دن بھی رات کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ مسلسل رات دن پر چاہتی ہے تو زیادہ دیر کے لیے نہیں، پھر دن بھی رات کو اوور کم کر لیتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند یعنی وہ بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ والنجوم، اور ستارے، وسخرات من امرہ، سب کے سب اسی کے حکم کے پابند ہے۔ نظر آ رہا ہے جی، ایک گریویٹیشنل فورس کے ذریعے اور سینٹری پتل فورس کے ذریعے کیسا ایک معاملہ کو بیلنس کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ صرف گریویٹیشنل فورس ہوتی تو بڑے ستارے بڑے اجسام فلکی چھوٹوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے تھے کوشش کی وجہ سے، لیکن جو چھوٹے اجرام فلکی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ریولیوشن دی ہے
بڑوں کے گرد، اور وہ اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ ہے، اتنی بیلنس سپیڈ کے ساتھ کہ وہ سورج کے میدان سے زمین باہر بھی نہیں نکلتی، سینٹریفیگل فورس کی وجہ سے، اور اس کے کھینچنے کی وجہ سے وہ سورج پہ جا کے ختم بھی نہیں ہوتی۔ جب یہ دونوں بیلنس ہوتی ہے تو پھر ایک سرکل میں، سرکل بھی نہیں ہے، الیکٹرو فاربٹس ہے، ان میں یہ سارا کا سارا معاملہ چلتا ہے رہتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہوا ہے۔ اعلیٰ لہ خلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، پیدا کرنا بھی اور حکم چلانا بھی اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس سے پیدا کر کے چیزوں کو چھوڑ نہیں دیے، بلکہ ان چیزوں کو حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ یہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہے جو پرفارم کر رہے، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، ورنہ تو یہ ہو کہ آپ آگ جلائے تو وہ چیزیں کو گرم کرنا شروع کر دے، میں جلاؤں تو ٹھنڈا کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو اس کی ڈیسٹینی مقرر کر لی ہوئی ہے وہ اتنی تابع فرمان ہے۔ یہ جو آیا ہے نا، مسخراتم بامرہ، ہر چیز اپنے اس کام میں لگی ہوئی ہے جو اللہ نے اسے لگا دیا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، آپ اسلام آباد میں خصوصاً یہ منظر آبزرو کریں گے، وہاں پہ موسم بھی اچھا ہے کیونکہ بارشیں بھی بہت ہوتی ہے۔ سڑکوں کے کنارے پہ جو تھوڑی سی ڈھلان رہتی ہے باہر والی سائڈ پہ، تاکہ بارش کا پانی اس کارنر پہ جائے، اور وہاں فٹ پاتھ ہوتے ہیں اور وہاں جالیاں والا سراغ ہوتے ہیں ڈرینیج کے لیے۔ تو اب بارش کی وجہ سے جو پانی بہتا ہے نا، تو سڑک کے اوپر جو مٹی ہے پانی اس کو بھی بہا کے لے کے جاتی ہے۔ تو جن سراغوں سے پانی جانا ہوتا ہے نا ناک تک، تو تنگ ہوتے ہیں، پانی وہاں پہ جمع ہوتا ہے، پھر سلولی کم ہوتا ہے، تو جو مٹی بہا کے لایا ہوتا ہے نا وہ وہاں پہ جمع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ جالیاں بھی بند ہو جاتی ہے، پھر وہ کچھ عرصے بعد صاف کرنی پڑتی ہے۔ تو سر وہ جو مٹی جمع ہوتی ہے سر، اس پہ بھی پودے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، نکلتے ہیں۔ کوئی کسی پرندے کے اس نے وہاں رفع حاجت اس میں پوری کی، بیج اس مٹی میں گر گیا، پر سر مٹی نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بیج کدھر سے آیا ہے، کسان بو رہا ہے یا یہ اس طریقے سے آیا ہے۔ مٹی جو حکم یہ ہے کہ بیج تیرے تک پہنچ گیا، تو نے اس کے اوپر وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو تیری ڈیسٹینی میں نے مقرر کر دی۔ ایون یہ آپ پرانے قلعوں میں دیکھے ہوگے، اس وقت اینٹوں کی چنائی جو ہے مٹی کے ساتھ ہوتی تھی، سیمنٹ نہیں تھا۔ اس مٹی میں بھی آپ پیپل کا درخت نکلتے ہوئے دیکھیں گے، اندر سے بس کسی بھی ذریعے سے بیچ وہاں پہنچ جائے۔ یہ چڑیا یا کسی وجہ سے بلڈنگ کے اندر سے بس ایک موقع چاہیے۔ کیا چیز اللہ نے مٹی بنا دی ہے، حقیر چیز، قیمت سونے کی زیادہ ہے، لیکن سونا ایک بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت تو نہیں بنا سکتا۔ مٹی ایک بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت بناتی ہے، کہتے اگاتی ہے۔ اسی روح عرش پہ جتنی زندہ مخلوق ہے وہ مٹی کے مرو کے منن ہے، اور مٹی جو قدرت بنا رہی ہے، جو پودوں کے دے رہی ہے، پودے جو اپنے خوراک بنا رہے ہیں، وہ سورج سے انہیں مل رہا ہے۔ لیکن سر کبھی مٹی نے نہ سورج کو مشکل کشا کے طور پہ پکارا، نہ کبھی پرندوں نے مٹی کو مشکل کشا سمجھا۔ سب اللہ کے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہے۔ تکلیف دور کرنے والا مشکل کشا ہونا ضروری نہیں ہے، مشکل کشا وہ ہے جس نے اسے یہ کوالٹیز دی ہے، تو پکارنا بھی اسی کو ہے جس نے کوالٹیز دی ہے، نہ کہ جسے کوالٹیز ملی ہوئی ہے۔ آپ اسے پکارنا شروع کر دو۔ ہر چیز کے پیچھے توحید موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اوبیڈینٹ بنایا ہے۔ میرا خیال ہے اب شیطان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مٹی آگ سے کیوں بہتر ہے۔
اس نے تو صرف ایک رخ دیکھا تھا کہ اگر اوپر اٹھتی ہے اور مٹی پستی کی علامت ہے، لیکن اس میں دوبارہ رخ نہیں دیکھا کہ مٹی اللہ نے کیسی غریب نواز چیز بنائی ہے کہ آپ جو بھی ہے چیز اس میں ڈالے. ایک بیج بوتے ہیں چھلی کا دانہ، سر ایک نہیں کئی چھلیاں نکلتی ہے اور ہر چھلی میں سینکڑوں دانوں لگے ہوتے ہیں. اتنی بڑی ملٹیپلیکیشن کوئی چیز کر سکتی ہے. اور آگ میں آپ جو بھی چیز ڈالے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے. ہاں، وہ آگ کی کوالٹی اپنی جگہ ہے کہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں ان کو پکانے کے لیے آگ استعمال ہوتی ہے، لیکن مٹی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں آگ کی محتاج نہیں ہے. مٹی فروٹ بھی آپ کو دے رہی ہے، فنشڈ پروڈکٹ دے رہی ہے. فروٹ ایک فنشڈ پروڈکٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں آپ کو کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی پڑتی، بس توڑے اور کھا لے. گندم کو لکڑی تک پہنچنے کے لیے کتنی ویلیو ایڈیشن ہے. گندم جاتی ہے، پھر وہ فصل بڑی ہوتی ہے، پھر آگے کا پروسیجر وہ تو ہم جانتے ہی ہے، ایفورٹس ڈالنا پڑتا ہے. لیکن اللہ نے فروٹ کو وہ فنش پروڈکٹ بنایا ہے کہ ڈائریکٹ توڑے اور کھا لے. اب پتہ چلا جنت میں فروٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے. کہیں کسی کو گمان نہ ہو کہ وہاں بھی جا کے کوئی چکی نہ چلانا پڑ جائے. فنش پروڈکٹ، ہر چیز فنش پروڈکٹ. آم ہے، سیب ہے، انار ہے، فریش، کوئی مخلوق کی انوالومنٹ نہیں ہے، بنتے تیار ہو گیا. تو یہ اللہ نے مٹی کے وہ کوالٹی دی ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے مٹی آگ سے بہتر ہے. باقی اللہ نے ہر مخلوق کو کچھ کوالٹیز دی ہے، کچھ کمزوریاں دی ہے. لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ جس قدرت کی چیز کو دیکھ لے تو بے سحاقتہ کہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ کوالٹیز اس چیز کو دی ہے. اس چیز کا کوئی کمال نہیں، کمال اس ہستی کا ہے جس نے یہ کوالٹیز رکھ دی ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب یہ اتنی ساری باتیں کر کے اس میں سے کچھ نکالنا بھی تو ہے نا. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ مشاوت پوری کر لینا والی بات ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے الجھائیں. نہیں، نکالنا کیا ہے وہ ساتھ اللہ نے دے دیا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا درس، پکارو اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے. اللہ نے دونوں نمازیں رکھ دی ہے، مغرب، عشاء اور فجر. جہری ہے انہی اونچی آواز میں. ظہر اور عصر کی نماز ہے وہ سرن ہے کہ اوور آل مزاج دین کا سیرت جو جا رہا ہے نمازیں ہے، اس کے ساتھ بھی سیزن جڑی ہوئی ہے. 17 رکعتیں ہے دن رات میں. فرض نماز ان میں سے بھی جہری ہے. 11 سیرن ہے. عشاء کی آخری 2 رکعتیں بھی سیرن ہے. مغرب کی آخری 1 رکعت بھی سیرن ہے. ظہر کی پوری 4، عصر کی پوری 4 سیرن ہے. انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو. حد سے بڑھنا یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی اونچی آواز میں ذکر کرنا کہ وہ گلا پھاڑنا شروع کر دے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرنا کہ جس میں آپ کے کان بھی نہیں سن رہے، آپ کی زبان بھی نہیں چل رہی، تو ایٹ لیسٹ نماز اس حال میں قبول نہیں ہے. ویسے دل میں آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے، آپ ضرور کریں. نماز کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کم از کم اپنے کان سن رہے، زبان آپ کی چل رہی ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت ہے اور سنن ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہلتے، تو یہ افضل ذکر ہے. لیکن آپ نے اعتدال کو کراس کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران صحابہ اکرام بلند آواز سے اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ نعرے لگا رہے تھے. آپ نے فرمایا تم کسی غائب اور کسی بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی
زیادہ تمہارے قریب ہے، یعنی بہت اونچی آواز میں نہ ذکر کرو۔ اور پھر فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں جو مجھے اللہ نے دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ اب جو میں ترجمہ اتنا لمبا کر رہا ہوں یہ اس کے اندر لکھا نہیں ہوا، نہ نیکی کا ذکر ہے نہ برائی کا ذکر، لیکن یہ کانٹیکس میں بات ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ تو اس کا لفظی یہ ہے کہ نہ طاقت ہے نہ ہمت ہے مگر اللہ کی، تو یہ امپلائڈ ہے، یہ اب ریپیٹیشن ہوئی ہے۔ تو طاقت نیک اعمال کرنے کی، ہمت گناہوں سے بچنے کی، ظاہر ہے یہی ریکوائرمنٹ ہے نا، مگر اس کی توفیق سے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور مت فساد پھیلاؤ زمین میں اصلاح کے بعد۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور پکارو اس کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ اب دیکھ لے جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے خوف اور امید کے ساتھ پکارو، تو خوف اور امید کے جتنی شکلیں وہ ساری ایڈاپٹ کرنا عین دین ہے۔ یہ کہنا کہ جہنم کے خوف اور جنت کے تمانی ہونی چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کو توحید بنا کے پیش کرنا بالکل غلط ہے۔ حضرت علی کی طرف سے قول منسوب کیا جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ حضرت علی کی طرف سے اس طرح کا قول منسوب کیا جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ مولا علی کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ آپ اس قسم کا خود ساختہ دین لوگوں کو بنا کے بتائیں کہ میں صرف اللہ کے لیے اس کی عبادت کرتا ہوں، نہ تو میں جنت کی لالچ رکھتا ہوں اور نہ جہنم کا خوف۔ بھائی جنت کی لالچ کس نے دی؟ اللہ نے۔ جہنم کا خوف کس نے دلایا؟ جب اللہ دلا رہا ہے تو پھر میں اللہ کو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تیری جنت کی کوئی لالچ ہی نہیں ہے؟ میرے سے زیادہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا، اور مجھ سے زیادہ کوئی بے فکر نہیں ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تیرے جہنم کا ڈر نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پکارو اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں اس خوف اور طمع سے مراد ہے اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف جو ہماری اٹریکشن ہے وہ طمع، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی معنی درست ہے، یہ بھی ہے، لیکن اللہ نے جس جنت اور جس جہنم کی نوید اور وعیدے قرآن میں بیان کیے ہیں وہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ وہ شیطان نے تو نہیں دی ہوئے ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اس کا کلائمیکس تو وہ سورۃ الفرقان کی وہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نیک بندوں کی جب نشانیاں گنوائی ہے نا، تو سر نیک بندے تو وہی ہے نا جن کا اللہ اون کر رہا ہے۔ ایک تو آپ نے بنائے ہوئے ہے رابعہ بصریہ، ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا، ایک ہاتھ میں آگ کا، کہ پانی کو جہنم سے بجھا دوں گی اور جنت کو آگ لگا دوں گی، نعوذ باللہ۔ یہ تو کہانی ہے، مزے لیتے رہے۔ اور ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے۔ تو اللہ نے نیک بندوں کی نشانی بتائی ہے سورۃ الفرقان میں، ربنا نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان حراما۔ میرے نیک بندے مجھ سے دعا کس طرح کرتے ہیں، اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب یہ ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، ہر وقت لٹکتی تلوار ہے ہم پہ، اے اللہ ہم سے دور کر۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی نشانی یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بچا لے ہمیں آگ سے۔ یہ کہتے ہیں نیک بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم جنت کو آگ لگا دیں گے اور جہنم کو بچا دیں گے، تاکہ صرف لوگ اللہ کے لیے اس کی عبادت کریں۔ یہ بات ہوتی ہے رابعہ بصریہ، تو آپ کی یہ کہہ رہی ہے، اور ہمارے رابعہ یہ کہہ رہے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے ربیعہ، تو نبی علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے، سمندر رحمت جوش میں آیا، آپ نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ، کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس۔
تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے کہا کچھ اور مانگ لے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ بس اتنا ہی. فاسٹ کیا ہے؟ اس کے بعد ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ یا اللہ پیغمبر بنا دے، اور وہ ہے وہابی. اس کے بعد اگر کوئی دعا دنیا میں سب سے بڑی مانگی جا سکتی ہے کہ پیغمبر نہیں بنا سکا تو پیغمبر کے ایمان کا پڑوس مل جائے نبی علیہ السلام کا، اللہم جعلنا منہم. تو حضور نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی میں دعا کروں گا لیکن تو بھی تھوڑا گڑ تو بھی ڈالنا، میٹھا ہو تبھی محنت کر، میری دعا تیرے لیے کیٹلسٹ کا کام کرے. حضور نے تو ان کو نہیں کہا کہ یہ کیا تو جنت کا سوال کیوں کر رہا ہے، تجھے تو چاہیے تھا میں اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا رہوں. ان زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوتے تھے. یہ سب خرافات صوفیہ کے زہر اثر آئی ہے. اس زمانے میں وہ دین تھا جو قرآن اور سنت میں تھا. اس کا مطلب ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے غلوف سے روکا ہے نا، غلوف آپ اللہ کی شان میں بھی نہیں کر سکتے. یہ غلوف ہی ہے نا اللہ کی شان میں، کہ اللہ جو چیز نہیں کہہ رہا وہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی شان میں. یہ بھی غلوف ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں پیغمبر کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہوں. بھائی جب پیغمبروں کو اللہ ہی نے ذریعہ بنایا ہے اور ان کو رول ماڈل بنایا ہے اور ان پہ نازل ہونے والی کتابوں کی پیروی کو ہمیں حکم دیا ہے، اب ہم اللہ کے ساتھ اس بات پہ کیسے جھگڑ سکتے ہیں کہ یا اللہ پیغمبروں کو نکال، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. اپنی مرضی سے تو اسے کہا جائے گا شیطانی توحید. رحمانی توحید وہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا پیغمبروں کے ذریعے، تو یہ بھی اللہ کی شان میں غلوف ہوگا کہ کسی شخص یہ کہے کہ یا اللہ مجھے جنت جہنم نہیں چاہیے، یعنی آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں. تو جنت کو ڈیگریڈ کرنا یہ اللہ کی قدرت اس کی نعمت کا مذاق اڑانا ہے. اور سب سے بڑی بات ہمیں تو وہ جنت چاہیے جہاں پہ ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا، وہ جنت ہمیں چاہیے جہاں پہ نبی علیہ السلام کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ تعالی. وہ ہمارے ایکس مرشد جو ہے نا بابا جانی، انہوں نے ایک شعر نعت لکھی، اس میں ان کا ایک شعر تھا کہ خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو تو کیا دیوانے نعرہ مدینہ جو اب انہوں نے اپنے عشق کا سرور میں وزدار میں وکھرے جہاں میں شعر کہہ دیا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تو ہم کہیں گے مدینہ چاہیے. تو اس پہ گرفت کی غلام سل سعیدی صاحب نے بریلوی عالم ہے، وہ کہتے ہیں یار قیامت میں مدینہ کیوں؟ جس کی وجہ سے مدینہ جانا تھا وہ تو جنت الفردوس میں ہے، تو جنت مانگے. عقل کام ہی نہیں کرتی ان لوگوں کی. بھائی مدینے سے ہماری نسبت کس کی وجہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے. جب اللہ کی نبی جنت میں ہوں گے تو ہم مدینے جا کے کیا کرنا ہے؟ بس اب وہ نعرے عام بھی اس وقت پڑھتے تھے. واقعی یار جنت بھی نہیں چاہیے، مدینہ چاہیے. سر ہماری جنت تو وہ ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام ہو گئے. دنیا میں وہ مدینہ شریف ہے، جنت ہے نا سر. ریاض جنہ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ میرے گھر سے میرا ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے، اور قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. یہ امام بخاری نے اس پہ ہیڈنگ باندھ دی ہے. قبر کا لفظ لکھ دیا ہے کہ قبر رسول جنت کے ٹکڑے میں ہے. تو دنیا میں وہ ریاض الجنہ ہے، دنیا میں جنت وہاں پہ، اور آخرت کی جنت جو نبی علیہ السلام تشریف فرما رہے ہوں گے ریاض الجنت میں نہیں ہوں گے، جنت الفردوس میں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. تو انہوں نے کہا
ہم تو پھر اللہ سے یہی مانگیں گے کہ ہمیں جنت میں بھیج. تو اس طرح کی جذباتی جملے بڑے اچھے لگتے ہیں. تو جو صوفیہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے ایسے کانپ رہے ہوتے, کوئی رو رہے, کہانیاں بس اور کچھ نہیں. کوئی وجہ ہو, کوئی بنیاد ہو, تعلیمات ہے, اور آپ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ سے وہ محبت ایکسیپٹیبل ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بتائی ہوئی ہے, جو اللہ نے کتابوں میں بتایا ہے. ورنہ تو آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کرنا شروع کر دیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا اللہ میں نے صرف تجھے سجدہ کرنا ہے, آج کے بعد میں نے کعبے کی طرف منہ ہی نہیں کرنا, یہ بھی ایک پلہر ہے. کتنی جذبات بات ہے. یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں جو یہ صوفیہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں. اتنے کام ڈالتے ہیں کہ لیکن اس میں سے نکلے گا کیا؟ خلاف شریعت ہونے کے. جس کو یہ معرفت کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ بہت بڑی جرت ہے کہ آپ دین میں خود سے ہی اس طریقے کی چیزیں داخل کر رہے ہیں. پھر اسے کہتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتا. آپ اس طریقہ کا مذاق نہ اڑائیں. مذاق تو آپ خود اڑوا رہے ہیں. دین وہ ہوگا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جو علم کی بنیاد پہ ہوگا, نہ کہ جذبات کی بنیاد پہ ہوگا. جذبات تو ہر شخص کے ڈیفرنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو خوف اور طمع کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں. اِنَّ رحمٰن لاہی قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت تو نیکوکاروں کے بہت قریب ہے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے اللہ نے کہا ہے. یہاں تو ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کے لیے ہے اور ماننے والوں کے لیے ہے. لیکن اللہ نے وہم نکال دیا. اللہ کی رحمت ہے محسنین کے لیے. محسن کون ہے؟ جو نیک کام کرے. صرف اپنے جذبات کا اظہار کر لینے سے آپ کو رحمت نہیں مل جانی. ان کو ملے گی جو اعمال بھی کریں گے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ یا بُشْرًا بَيْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ. وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے. بارش سے پہلے یعنی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہیں بارش ہوئی ہے یا بادل چل پڑے ہیں, اب بارش ہونے والی ہے. یہ اللہ کے طرف سے ایک خوشخبری ہے. حتیٰ اذا اقلت سحاباً ثقالا, یہاں تک کہ جب وہ ہوائے بھاری بھرکم بادل اٹھائے ہوئے آتی ہے. سکناہ لی بلاد میت, تو ہم لے جاتے ہیں یعنی مردہ شہر جہاں پہ ابھی سبزہ نہیں اگا ہوتا. لوگوں نے بیچ میں بیج بوئے ہوتے ہیں. بیج بوئے بغیر نہیں نکالنا, یہ ذہن میں رکھیے گا. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ, تو پھر ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی, یعنی اب ان بادلوں کے ذریعے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن کل ثمرات, پھر اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل تم نکال لیتے ہو. کذالک نخرج الموتیٰ, اسی طریقے سے ہم مردوں کو بھی زندہ نکال دیں گے زمین سے. لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی یہ جو ایک پلانٹ کا سائیکل ہے, بارش یہ کہ ایک ایپیسوڈ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جس طرح ایک مردہ زمین پانی کی برکت سے ایک بیج نکالتے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ ہڈیاں جو گلشد ہو چکی ہے, زمین کے اندر راکھ بن چکی ہے, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بھی زندہ کر لے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ مثال ہے.
اور یہ وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کی مثال ہے جو ہر شخص آبزرو کر لے گا. اس کے لیے سائنس کا اپنا عروج پہ ہونا ضروری نہیں ہے. سائنس نے ہمیں اس کی مزید تفصیلات بتائی ہے. سائنس کی وجہ سے ہمیں مزید اللہ پہ یقین کامل ہوا کہ یہ معاملہ ہمیں اتنا سادہ نظر آ رہا ہے کہ بیج بوتے ہیں اور نکل آتا ہے. ویسے ہی تو اس کا بھی تصور کرے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن اب تو جناب نیشنل جیوگرافک پہ اور ڈسکوری چینل کے اوپر آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گے جو ریئل ٹائم انہوں نے کیمرے میں سے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے. کس طرح سے بیج پھٹتا ہے، پھر تو پتیاں نکل آتی ہے، پھر کیسے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. بندے کو لگتا ہے جادو ہو رہا ہے. وہ اصحاب الکاف والی جو فلم ہے نا ایران کی، اس کے اینڈ پہ جا کے ایک جملہ ہے کہ قیامت میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزات کی عادی ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص دنیا باشندہ ہو جہاں مرغی اور انڈا ایگزسٹ نہ کرتے ہو اور اسے اس دنیا میں لا کر پوچھا جائے کہ بتاؤ اس انڈے میں سے اتنا خوبصورت چوزا نکل سکتا ہے، جب ایک فالتو انڈا اسے توڑنے کے لیے بھی دے دیا جائے اور توڑ کے لذت دار مادہ دکھا اور اس سے کہا جائے دیکھا یہی انڈا اس کے ساتھ کا پڑا ہوا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہی اس کے اندر ہے، لیکن اس میں سے زندہ چوزا نکلے گا جو اتنا بڑی مرغی بن جائے گی. وہ کہے گا نا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہو رہا ہے. ہم عادی ہو چکے. ایک بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بنا. ہم عادی ہو چکے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اس طرح مردوں کو بھی ہم زندہ کر لیں گے، اور یہ ہم نصیحت قبول کرنے کے لیے تمہیں اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں. والبلاد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، اور جو سرزمین زرخس ہے وہ پیداوار نکلتی ہے تیرے رب کے حکم سے. دنیا میں بھی ہوتا ہے. بنجر زمین پہ جتنی چاہے بارش ہو، تالاب کا تو وہاں بن سکتا ہے، کیچڑ تو بن سکتا ہے، سبزہ نہیں اگ سکتا. زرخیز زمین سے ہی نکلے گا. اب بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں فزیکل ورلڈ سے دیکھو، اس کی روحانی معنون کے طرف بھی جا رہا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے زندہ کی مثل اور ذکر نہیں کرتا مردہ کے مثل. یہ روح سکون اسی طرف آ رہا ہے کہ جو پاکیزہ زمین ہے، زرخیز زمین ہے، وہ تو اگا لیتی ہے تیرے رب کے حکم سے. والذی ربوسا، اور جو خراب ہے، لا یخرج الا نکیدا، ادھر تو بس پھر گھٹیا مال ہی پھر نکلتا ہے، جھاڑ جا کر ہی نکلتا ہے. یہ تو ایک جنرل بات ہے. اسپیسیفکلی آپ دیکھیں زرخیز زمین بھی ہو، اگر آب و ہوا وہ نہ ہو، یہ جو کنور ملتا ہے یہ بھلوال اور سرگودا میں ہی اگتا ہے. وہ والا درخت آپ یہاں کر کے لگا لینا، اگائے گا، پر ٹیسٹ وہ نہیں ملے گا. ہمارے سندھ میں جنوبی پنجاب میں جو لگے گا لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا. یہ انسان نے صدیوں کے بعد لرن کیا ہے کہ کون سی آب و ہوا کس درخت کے لیے سب سے سوٹیبل ہے. اور سر یہ اللہ نے ایسی کمزوری لگا دی ہے، ورنہ تو یہ جو باہر کے ملک ہم سے مانگتے پھرتے فروٹ، یہ یہاں سے مٹی بھی لے جائے گے نا ملتان کی، یا درخت بھی نکال کے لے جائے بوئنگ جہاز میں، وہاں جا کے وہ رزلٹ نہیں ملنا. اگر یہ ہوتا نا میرے بھائی، باقی دنیا تو بھوکی مر جاتی. اللہ نے سب کو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھا ہے. عرب کے لوگوں کو کھجوریں دی ہے، لیکن مسالہ
کی جو ذات ہے کے لیے باقی چیزوں کے لیے انہوں نے شام کا سفر کرنا پڑے، ہند کا سفر کرنا پڑتا تھا. یہ تو آج ہم نے جس ایرا میں آنکھ کھولی ہے، یہ دنیا میں سب سے غریب ترین جگہ بنی ہوئی ہے. ادروائز تاریخ انسانی میں سونے کی چڑیا ہے، سب کانٹیننٹ رہا ہے، اسی لیے یہاں گورے آئے ہیں. سب سے امیر ترین جگہ یہی ہے جہاں پہ زمین اگاتی ہو، باقی ساری چیزیں تو سیکنڈری ہیں. لیکن وہ لوگ جہاں زمین نہیں اگاتی ٹیکنالوجی کے برکت سے کھا رہے ہیں. ہم اپنے کئی مربوں کے گندم دے کے ایک آئی فون اتنا سا لیتے ہیں ان سے. جب بخاری مسلم میں بھی آیا ہے کہ وہیں بچے گا کہ جو اپنی بکریاں بھیڑے لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہوگا، اپنا اگائے گا، اس نے سے کھائے گا، وہ بچ جائے گا، باقی مارے جائیں گے. یہ حقیقت بات ہے. اگر دنیا کے وہ حصے جو گندم اور کھانے کی چیزیں سپلائی کرتے ہیں یہ روک لے تو آئی فون کھا کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. سیمسنگ کے ذریعے اپنی پیاس تو نہیں بجھا سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اینڈ آف دا ڈے بیلنس کیا، کسی کو کوئی چیز دی ہے، کسی کو کوئی چیز. تو جو خراب زمین ہے وہ تو پھر گھٹیا قسم کے مال اگائے گی، وہاں پہ جاڑ جکر ہی ہوگا، اور وہ آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹھنڈیوں میں، اس میں سے آپ رزق نہیں آ سکتا. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہے. جو شکر گزاری کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ ہر دفعہ ہماری بات کو جب ڈیفرنٹ انداز میں بات وہی ہو رہی ہے سنیں گے تو اختیار وہ اللہ کے شکر ادا کریں گے. سبحان اللہ. کسی بھی قدرت کے ہے منظر کا دیکھو، بے شک کا زبان سے جاری ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدی عددی خلقہ و رضا نفسہ و زینتی عرشہ و مداد و کلماتی آمین. یہاں پہ یہ رکوع بھی مکمل ہوا ہے. آیت نمبر 58 پہ اب انباء و رسول کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سورۃ الاعراف اور سورہ ہود یہ دو صورتیں ایسی ہے، اس کی تفصیل کے ساتھ اگلے انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں، ان کی قوموں کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا جب انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا. اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا، مخالفین کو اللہ نے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا. یہ ایک اس کا انٹرسٹنگ پورشن ہے. پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، پھر ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا اور باقی انبیاء کا اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ ٹاپک شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.